ہے اور ولیوں کی شان و عظمت اللہ اکبر۔ اچھا ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آگئی۔ شہید زندہ ہے، قرآن مجید قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور انبیاء کرام بھی زندہ ہے، احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کی بات، اللہ کے جو بندگان خدا، جو نیک بندے، متقی، پرہیزگار، ایماندار، اہل ایمان ہوتے ہیں، جو پاک دامن اور پارسا لوگ ہوتے ہیں، جو با نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی نہیں ہوتے، جو نمازی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب سنیں، یہاں پر بھی ایک ہی روایت بتانا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان سے گزرو یا قبرستان میں داخل ہو تو کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ پوری دعا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ تو آپ سب جانتے ہیں نا، اور جہاں کہیں سے بھی گزرتے ہیں، یہ سرکار کا حکم ہے کہ جب قبرستان میں داخل ہو یا قبرستان سے گزرو تو کیا کہو؟ اے قبر والوں، اہل القبور کا کیا مطلب؟ اے قبر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم آگے جا چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے۔ اس کا مطلب یہ۔ تو اب مجھے بتائیے، اب یہاں پر تھوڑا سا میں سمجھانا چاہوں گا۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے اور کرنا بھی چاہیے، یہ برکت بھرا کام ہے۔ السلام علیکم ابو جان، السلام علیکم امی جان کرتے ہیں نا۔ کوئی بھی ہمیں مل جائے باہر، ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، تو ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے والد صاحب سو رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے، تو کیا آپ انہیں بھی سلام کرتے ہیں؟ سوتے ہوئے شخص کو، آپ کی امی جان سو رہی ہیں تو انہیں سلام کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ نیند کی حالت میں جو ہے بندہ نہ سن سکتا ہے، نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، یہ فطری تقاضا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے، بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے، تو اسے کوئی آپ سلام کریں گے؟ اچھا، اگر آپ زبردستی سلام کریں گے اور جانتے ہیں کہ بے ہوش ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی شاید ان کا ایک اسکرو ڈھیلا ہو گیا، کیونکہ بے ہوش شخص سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ سونے والا شخص جو ہے سلام کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ میں اور آپ ہر کوئی جانتے ہیں کہ ایک بندہ جو کہ زندہ ہے لیکن سو رہا ہے، نیند کی حالت میں ہے، اور دوسرا بندہ وہ بھی زندہ ہے مگر بے ہوشی کے عالم میں ہے، تو نہ اسے سلام کیا جا سکتا ہے، نہ وہ جواب دینے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو انتقال کر چکے ہیں، جن کی روحیں نکل چکی ہیں، جنہیں غسل کفن پہنایا جا چکا ہے اور قبر میں دفن کیا جا چکا ہے، سرکار فرما رہے ہیں جب تم قبرستان سے گزرو یا قبرستان میں داخل ہو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ کیا کہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو اللہ اکبر، اب یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کیا بات بتا رہے ہیں یا رسول اللہ، جبکہ وہ تو مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، اب وہ کیسے، ہم اسے کیسے سلام کریں؟ ہم تو سونے والے کو سلام نہیں کرتے، ہم تو بے ہوشی میں رہنے والے کو سلام نہیں کرتے، مگر مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چر سکتا ہے۔ میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، پتھر کی لکیر بھی مٹ سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہم سائنس کو سائیڈ میں رکھیں گے، اپنی نگاہوں کو سائیڈ میں رکھیں گے، اپنی عقل، اپنے دماغ کو، اپنے شعور کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ آقا نے فرمایا قبرستان میں داخل ہو تو سلام کرنا ہے، بس ہمیں سلام کرنا ہے، بس ہمیں سلام کرنا ہے۔ لیکن وہ اب اس کے آگے کی بات سنیں، اب وہ کیا ہماری سلام کو سنتے ہیں؟ کیا سلام کے جواب کو بھی دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب سنتے نہیں، جواب دیتے نہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ ان کے سلام کر۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا میرے آقا کا کوئی جملہ یوں ہی بیکار ہوتا ہے؟ کوئی جملہ، استغفر اللہ، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی جملہ حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ کوئی جملے میں یعنی اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟
سرکار کا اٹھنا بھی بڑے اہمیت کا ہوتا ہے، سرکار کا چلنا بھی بڑی اہمیت کا ہوتا ہے، کسی عمل کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ بھی بڑی اہمیت کا ہوتا ہے، اور کسی عمل کو دیکھ کر اسے روک دینا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے اور اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے اور اسے قبر تک لے جا کر قبر میں پہنچایا جاتا ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے، جب لوگ اسے دفنا کر واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، یہ صحاح ستہ کی روایتوں میں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ میت جسے دفن کیا جا چکا ہے وہ اپنی قبر پر آ کر جو جانے والے ہوتے ہیں ان کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور انہیں پہچانتا بھی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ اکبر، کتنا شعور ہے بھائی قبر والے کا، کتنا شعور ہے کہ بھائی جو قبر کو، اچھا یہ تو تدفین کے وقت کا معاملہ ہو گیا، اس کے بعد جو بھی سرکار نے فرمایا، ایک اور روایت ہے غالباً مسند الفردوس کی روایت، یہ بھی حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جو بندہ ہر جمعہ کے دن اپنے والدین میں سے اگر کوئی انتقال کر گیا ہو یا اپنے آبا و اجداد میں سے ہر جمعہ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی روایت موجود ہے۔ اب دوسرے مقام پر سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے ماں باپ یا کسی بھی اہل قبر کی زیارت کو پہنچتا ہے تو قبر والا اپنے قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ پہچانتا ہے، ارے میرا پوتا آ رہا ہے، میرا نواسا آ رہا ہے، میرا داماد ہے، فلاں فلاں جو بھی اس کا رشتہ لگتا ہو، قبر والا پہچانتا ہے۔ یہ روایتیں ہیں، اور پہچانتا ہے۔ جب بندہ ایصال ثواب پہنچاتا ہے تو اسے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے قبر والے کو، اور اتنا ہی نہیں، اپنے پڑوسیوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو تو ذرا، میرا نواسا آج میری زیارت کے لیے آیا ہے، میرا پوتا میری زیارت کے لیے آیا ہے۔ اب جب وہ بندہ اپنے پڑوسیوں کو کہتا ہے، قبر والا اپنے پڑوسیوں کو کہتا ہے، تو اس کے پڑوسی بھی رشک کرتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے گھر سے بھی کوئی ہماری زیارت کو آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبر کی زندگی یہ اور ہے، لیکن بتانا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی قبر والا جو ہوتا ہے اور اپنی قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے، اور اگر وہ ایصال ثواب کوئی کرے تو اسے پہچانتا بھی ہے، اسے جانتا بھی ہے، اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب مجھے بات بتائیے، اور دوسری بات، ٹھیک ہے یہ میں کنکلیوژن کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ولی جو ہیں اور جو کچھ بھی ہے قبر میں سب مردہ ہیں، سب مردہ ہیں، سب مردہ ہیں، کوئی زندہ نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، مسلمان تو مسلمان ہے، کافر بھی قبر میں زندہ ہوتا، یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے۔ کافر بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ آپ جا کر پڑھیں قبر کے احوال، کیا پڑھیں گے؟ اگر قبر میں زندہ نہ ہوگا تو منکر نکیر کے سوالات کے جواب کیسے دے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ مسلمان تو مسلمان ہے، کافروں سے بھی تو سوال ہونا ہے کہ بھئی اب منکر نکیر آئیں گے۔ سارا واقعہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو منکر نکیر تشریف لاتے ہیں اور اس میت کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ مردہ بھلا کسی سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات، ایک ہوتا ہے جزا، ایک ہوتی ہے جزا اور دوسری ہوتی ہے سزا، ٹھیک ہے نا؟ ایک جزا، ایک سزا، یعنی ایک وہ ہے کہ قبر جو ہے جنت کا باغ بن گئی، اور ایک وہ ہے کہ قبر جہنم کا گڑھا بن گیا۔ تو اگر مردہ مردہ ہی ہے، اب مردے کو کیا محسوس ہوگا؟ آپ پتھر پر کوڑے ماریں گے تو پتھر کو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، زمین پر ماریں گے، اس چٹائی کو ماریں گے، اس دیوار کو ماریں گے، وہ بے جان ہے۔ آپ زندگی بھر اسے کوڑے مارتے رہیں، اسے فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب مردہ کیا ہے؟ اگر قبر میں وہ زندہ نہ ہوگا تو جزا کا احساس کسے ہوگا اور سزا کا احساس کسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات؟ کافر ہوگا تو اس کی قبر جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوگی، اور مومن مسلمان ہوگا تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن احساس ہونا تو ضروری ہے نا۔ آج اگر میں آپ کو چونٹی لوں، اگر کوئی چونٹی کاٹتی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا کاٹتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ بے جان ہوں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا۔
اللہ اکبر. تو یہ انتقال کے بعد جو ہے حقیقت ختم نہیں ہوتی. اسی لیے تو فرمایا نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھ لیا، غسل ہو گیا، تکفین ہو گئی. اب جب تدفین کا معاملہ آئے گا تو اب وہ دوسری دنیا میں منتقل ہو چکا ہے. اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم برزخ. وہاں کافر بھی زندہ ہوتا ہے، زندگی بھر جس نے خدا کو مانا ہی نہیں وہ بھی زندہ ہے، کیونکہ اسے عذاب کا احساس جو دلانا ہے. اور مومن مسلمان وہ بھی، اس کی بھی قبر جنت کا باغ بنی ہوتی ہے، کیونکہ اسے اس کی جزا کا احساس دلانا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو عام مسلمان اور کافر جس قبر میں مردہ نہیں ہو سکتا وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے. عام مومن مسلمان جو ہوتا ہے جب اسے سلام کرنے کا حکم دیا گیا اور عام مومن مسلمان اپنی قبر پر آنے والوں کو ان کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے اور انہیں پہچانتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کو بتاتا ہے. جب عام مومن مسلمان کی روحانیت کا یہ عالم ہوتا ہے تو اللہ کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات؟ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے گزار دی، قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، حدیث کو سمجھنے سمجھانے میں گزار دی، شریعت کو پھیلانے میں گزار دی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اور تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان کی حالت میں جن کا وصال ہوا وہ قبر میں لاوارثوں کی طرح ہوں گے؟ استغفر اللہ. جب عام مومن مسلمان کی روحانیت کا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ والے کی شان و عظمت کیا ہوتی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس پر بے شمار دلائل بھی موجود ہیں. ایک روایت میں بتانا چاہوں گا، غالباً جامع ترمذی کی، اس سے پہلے بخاری شریف کی ایک روایت سنتے چلے. شہدائے احد 70 شہداء تھے. توجہ سن، 70 شہداء تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے. اب جب انہیں ان کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار نے جب انہیں تدفین کا حکم دیا تو آپ دیکھیں انداز کس طرح سے تھا. سرکار نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کو اس انداز میں دفنانا جسے قرآن مجید زیادہ یاد ہو، وہ قبلے کی طرف قریب زیادہ ہوگا. بولیے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ انتقال کے بعد حقیقتیں باطل نہیں ہوتی. دنیا میں جس حقیقت کے ساتھ بندہ ہوتا ہے قبر میں بھی اسی حقیقت کے ساتھ بندہ ہوتا ہے، اور میدان محشر میں بھی اسی حقیقت کے ساتھ اٹھے گا. اسی لیے تو زندگی کو درست کرو تاکہ ہماری قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنے. اور جامع ترمذی کی روایت، امام بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے. آپ سنیں توجہ سے. ایک صحابی رسول تھے، ایک مقام پر وہ کہیں پر جنگل میں پہنچے تو انہوں نے خیمہ لگایا، ٹینٹ جسے کہتے ہیں نا ٹینٹ لگانا. ٹینٹ لگایا. انہیں علم نہیں تھا کہ اس ٹینٹ میں جو ہے ایک قبر بھی آ گئی. ہو سکتا ہے وہ قبر بوسیدہ ہو گئی تھی اور زمین کے برابر ہو گئی تھی. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں قبر ہے؟ تو وہ صحابی رسول، جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، انہوں نے ٹینٹ لگایا اور رات کو جب وہ سونے لگے تو انہیں زمین کے نیچے سے قبر میں سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنے لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ ملک جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بندہ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کی عادت بنا لے تو سورہ ملک اسے عذاب قبر سے روکتی ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ ملک کی فضیلت ہے. وہ صحابی رسول سننے لگے، ارے باپ رے یہ کیا بات ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے سورہ ملک کی. تو وہ پہنچے سرکار کی خدمت میں، دوسرے دن سارا ماجرا سنایا تو سرکار نے فرمایا ہاں سورہ ملک کی یہ شان ہے کہ اسے پڑھنے والا جو اسے پڑھتا ہے تو قبر میں بھی اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سورت اسے قبر کے عذاب سے روکتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو بندہ خدا دنیا میں جو کام کرتا تھا، اب توجہ سے سنیں، دنیا میں جو کام کرتا تھا اگر اللہ چاہے تو وہ قبر میں بھی وہی کام کرتا رہتا ہے. بولیے سبحان اللہ. جو بندہ خدا دنیا میں جو کام کرتا تھا، اللہ کا مقبول بندہ، ولی کامل، جو دنیا میں جو کام کرتا تھا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اگر وہ چاہے تو وہی کام قبر میں کرتا رہتا ہے.
تو اسی طرح جو بندہ دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، جو صحابی سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، اگر وہ چاہے تو قبر میں بھی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اور اسی طرح جب کوئی اللہ کا ولی دنیا میں اپنے مریدوں کی مدد کرتے تھے تو اگر وہ چاہے تو قبر میں بھی اپنے مریدوں کی مدد کیا کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بخاری شریف کی ایک روایت، ترمذی شریف کی ایک روایت، کیا موت سے حقیقتیں باطل نہیں ہوا کرتی، وگرنہ اگر باطل ہو جاتی، حقیقت ختم ہو جاتی تو سرکار یہ نہیں فرماتے کہ جسے قرآن زیادہ حفظ ہے اسے قبلے کے سامنے زیادہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت ہم نے ترمذی شریف کے حوالے سے پیش کی۔ تو اسی کے ساتھ ایک واقعہ ہم نے ہمارے علاقے میں، کرناٹک کے علاقے میں دیکھا، جو 2-4 دن سے نیوز میں، بلکہ کل ہی یہ واقعہ ہوا، اکثر لوگ جانتے ہوں گے، ہبلی میں ایک بارگاہ، ایک بزرگ تھے، 300 سال بتایا جا رہا ہے، 250 سال یا 300 سال قدیم آپ کی درگاہ شریف تھی، آپ کا آستانہ تھا۔ اب وہ پروجیکٹ آیا، روڈ کو جب توسیع کرنے کی بات آئی تو مسجد کو بھی شہید کیا گیا۔ سیاسی معاملات بھی ہیں اس میں کچھ، اور وگرنہ یہ سارے معاملات نہ ہو پاتے، روڈ کے درمیان یا روڈ کے کنارے پر وہ مسجد اور وہ درگاہ، وہ بزرگ کی بارگاہ، قبر مبارک آ رہی تھی، تو اسے شہید کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہبلی، ہمارے علاقے میں۔ تو ہبلی کے علماء، مفتیان کرام، سادات و مشائخین نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے مزار مبارک کو جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ کئی صدیوں سے آپ کا آستانہ جاری ہے اور لوگ وہاں پر جاتے تھے۔ تو آپ ویڈیو میں دیکھیں، اللہ اکبر، جو عقیدہ قرآن و حدیث کا صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی ان کے منہ پر ایک بڑا ہی تماچا پڑا، اور کافروں کے منہ پر بڑا تماچا پڑا۔ ارے بتایا جا رہا ہے 280 یا 250 یا 300 سال پرانے بزرگ تھے جن کا نام حضرت سید محمود شاہ قادری بتایا گیا۔ آپ کو 300 سال پرانی بارگاہ تھی آپ کی قبر مبارک کو جب کھولا گیا تو آپ کا جسم مبارک صحیح سلامت نظر آیا، صحیح سلامت نظر آیا۔ ارے اس پر روایتیں بھی موجود ہیں، تابعین صحابہ کرام کے بھی واقعات موجود ہیں، وہ بات اور ہے، وہ دلائل موجود ہیں اور ہمارا ایمان بھی اس پر موجود ہے۔ مگر جیتی جاگتی مثال جو ہمارے اسٹیٹ کرناٹک میں اور ہبلی میں نظر آئی، ویڈیو دیکھ لیں آپ جا کر۔ اور جیسے بتایا گیا کہ جیسے ہی آپ کی قبر مبارک کھولی گئی، آپ کا جسم ہو بہو صحیح سلامت نظر آیا، اور لیکن اسی عین وقت جو ہے کرنٹ وہاں پر لائٹ چلی گئی جیسے ہی آپ کا جسم مبارک نظر آیا۔ تو علماء چونکہ موجود تھے، علماء کی موجودگی میں سارا معاملہ ہو رہا تھا، تو علماء کرام نے یہی کہا کہ شاید یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت نہیں چاہتے کہ ان کا جسم ظاہر ہو۔ تو آپ جب ویڈیو میں دیکھیں گے تو حضرت کے جسم پر جو ہے ایک اور ہرا کپڑا لپیٹ دیا گیا، ہرا کپڑا، تو مکمل آپ پیک تھے، لیکن محسوس پورا ہو رہا تھا کہ 300 سال کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک تر و تازہ ہے۔ یہ میری زبان پر آپ یقین نہ کریں، یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں، بلکہ 13 گھنٹے میں 1 لاکھ ویوز آ گئے ہیں اس ویڈیو پہ، اور ویڈیو بڑی ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ تو زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ والے جو ہے نا اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک آدھ مثال آپ نے دیکھی ہوگی، وگرنہ جو اللہ کی رضا میں، جو اپنے آپ کو خدا کے لیے فنا کر دیتا، جو اپنی انا کو، اپنے نفس کو خدا کے لیے، خدا کی رضا کی خاطر فنا کر دیتا ہے، تو خدائے ذوالجلال اسے بقا عطا فرماتا، اسے بقا عطا فرماتا ہے۔ انسان تو انتقال کر جاتا ہے، مگر اللہ اس انسان کی، چونکہ وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر، اذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا نا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارے چرچے کو عام کر دوں گا، تمہارے ذکر کو عام کر دوں گا۔ کیا مطلب؟ یہی وہ چرچا ہے جو سید محمود شاہ قادری کا ہو رہا ہے، یہی وہ چرچا ہے جو اللہ کے ولیوں کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی دنیاوی باتوں میں نہیں گزار دی، مال کمانے میں نہیں گزار دی، بینک بیلنس بنانے میں، پراپرٹی بنانے میں نہیں گزاری، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں گزاری ہے۔ ان کی زبانوں سے ہمیشہ کلمہ حق جاری ہوتا تھا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، اے میرے بندے تو میرا ذکر جاری کر، میں تیرے ذکر کو مخلوق کی زبانوں پر جاری کر دوں گا، اور جس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے
اس کی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ خدا کی رحمتوں میں گرا ہوا ہوتا ہے، اور انتقال کے بعد بھی اللہ ساری مخلوق کو اس اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ عقیدہ اسلام ہے، یہ قرآن و حدیث کا عقیدہ، یہ صحابہ و اہل بیت کا عقیدہ، یہ تابعین تبع تابعین، یہ سرکار، یہ نبیوں کا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی تو نبی ہے، صحابہ تو صحابہ ہے، شہید بھی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ ہر نیک متقی پرہیزگار جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، جو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا ہے، اللہ اسے زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب عام بندہ اپنی قبر پر آنے والے کو پہچان سکتا ہے تو پھر اللہ والا کیوں نہیں پہچان سکتا؟